زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھے اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ یقین مانیں صبر کی زبانیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہیں۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو سن کر برداشت کرنا۔ کوئی اپنی اوقات دکھائے تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اصل اوقات ہے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عادتیں، عبادتیں، محبتیں اور نفرتیں۔ جو دنیا پر بھروسہ کرتا ہے، دنیا اس سے بے وفائی کرتی ہے، اور جو دنیا کو بڑھاتا ہے دنیا اسے گراتی ہے۔ ہر تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا۔ تمہاری باتوں میں ہنسانے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اگرچہ کسی دوست کا مقولہ ہی کیوں نہ ہو۔ آخرت سے بیگانے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بولے گا تو زور زور سے کہکہے لگائے گا اور مزاح کرے گا۔ ایسے بندے سے رشتہ توڑ دو، وہ اپنے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت بھی بگاڑ دے گا۔ جو بھی اپنی زندگی کو مختصر خیال کرے گا اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے، اور جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے اس کی موت کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ کھلا شرک یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے، اور چھپا ہوا شرک یہ ہے کہ غیر اللہ پر بھروسہ کر کے کام شروع کیا جائے۔ نیک مرد صرف وہی ہے جو وعدہ کرے تو اس کو ہر حال میں پورا کرے، چاہے اسے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ اٹھانی پڑ جائے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ وہ بستی جو کبھی ویران نہ ہو عدل ہے۔ خلق سے دور رہنے سے انسان دنیا کی تکالیف میں گر جاتا ہے، اور وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ جو انسان خدا سے حیا کرتا ہے اس سے دنیا کی ہر چیز حیا کرتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو سیکھنے سے نہیں آتی اور نہ کسی کو بتانے سے آتی ہے۔ اگر صاحب بدعت کو دیکھو کہ ہوا پر چلتا ہو تو بھی اس کو قبول نہ کرو۔ وہ بیماری جس سے لوگوں کو دور رہنا چاہیے اور دور بھاگنا چاہیے وہ عیش و عشرت ہے۔ اللہ کریم کی فرما برداری کے بغیر اللہ کی رحمت کا جو امیدوار ہوتا ہے وہ جہالت کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ حسن کا اصل زیور اور اصل زبان صرف اور صرف مسکراہٹ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ خدا سب سے پہلے عورت کو حسن دیتا ہے اور سب سے پہلے یہی حسن چھین لیتا ہے۔ آقا نے ملازم سے کہا کہ جاؤ اور بازار سے فلاں چیز خرید لاؤ۔ کہنے لگا میں بخار میں مبتلا ہوں اور چلنے پھرنے کے ناقابل ہوں۔ آقا نے کہا تو پھر میں خود جاتا ہوں، لیکن جوتے تمہارے پہنوں گا۔ ایک دانا نے کسی سے پوچھا کہ جانوروں میں سب سے زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ کہا وحشیوں میں ظالم بادشاہ، اور پالتو جانوروں میں خوشامدی زیادہ خطرناک ہے۔ ظالم کے ظلم سے کبھی بھی تنگ دل مت ہو، کیونکہ وہ خود اپنا نقصان اور تمہارا نفع کر رہا ہے۔ جو تمہیں خوش کرے اس کا صلہ یہ نہیں کہ تم اسے غم اور دکھ دو۔ رات کو ناف میں سبز انار کا بیج رکھ کر سویا کرو، 6 دن میں آدھا وزن کم ہو جائے گا۔ بدی کو دور رکھو، کیونکہ جب چاہو گے لوٹ آئے گی۔ احمق سے دوستی کاٹنا عقل مند سے دوستی جوڑنے کے برابر ہے۔ اگر عورت بھی صاحب کردار ہے
تو اس سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں اچھا مشورہ دے گی۔ جو وسوسوں کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ پاؤں اس طرح پھونک پھونک کر رکھ جس طرح اندھا رکھتا ہے، تاکہ تیرے پاؤں پتھر اور ہلاکت کے کنویں سے نجات پا جائیں۔ جس نے عہد الست کے وقت اپنے رب کو دیکھا ہوگا وہی اس کی نشانیوں سے مست ہوگا۔ جو کوئی بھی بغیر مرشد کے راستے پر چلا وہ شیطانوں کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہوا۔ کھانے میں احتیاط برت، کیونکہ یہ زہریلی گھاس ہے۔ احتیاط کرنا انبیاء کرام کی طاقت اور نور ہے۔ حق تعالیٰ اپنی محبت کی دولت ٹوٹے ہوئے دلوں میں رکھتا ہے، جیسے سونے کو ویران جگہوں پر چھپانے کے لیے دفن کرتے ہیں۔ رات کو چہرے پر لیمو کاٹ کر چہرے پر مسل دیا کرو، 70 سال تک داغ دھبے اور دانے نہیں آئیں گے۔ دوسروں کے حال سے واقف اور اپنے حال سے ناواقف ہونا حماقت ہے۔ عوام ان آزمائشوں کا اندازہ نہیں لگا سکتی، لیکن راہ خدا کے پختہ کار جان جاتے ہیں۔ مرشد کامل اگرچہ سب کی طرح ایک انسان ہے، لیکن اپنے آپ میں پورا جہان ہے۔ وجود کل کا نسخہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ تیرے جسم یعنی نفس کو ختم کر دے گا تو روح ظاہر ہو جائے گی۔ انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے کارناموں سے پہچان، محض صورت اور بڑے نام سے دھوکہ نہ کھا۔ قوم عشق سب سے نرالی قوم ہے، کیونکہ عاشقوں کا تعلق کسی قوم، قبیلے یا کسی فرقے سے نہیں ہوتا۔ جس بندے نے خود کو پسند کیا گویا وہ برباد ہوا اور راحت و سکون اس سے دور چلا گیا۔ کسی بڑے بزرگ کی ضیافت کرو تو بے زبان جانوروں کا بھی خیال رکھو اور ان کو تکلیف ہرگز مت دو۔ غفلت بہت گہری نیند ہے، اس سے بچو گے تو فلاح پا جاؤ گے، ورنہ گمراہی تمہارا مقدر ہوگی اور کوئی تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ فقر درست نہیں ہوتا جب تک کسی چیز کا دینا اس کے لینے سے زیادہ پسند نہ ہو۔ جو احسان کرو اس کو اپنی طرف سے نہ جانو، اور جو اچھا کام کرو اس کی مشہوری نہ کرو۔ ایثار یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے کاموں میں ایک دوسرے کو اپنے پر مقدم رکھا جائے۔ حق پر چلنے والے کا پاؤں شیطان کی چھاتی پر ہوتا ہے، اور وہ بندہ شیطان کو رونتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے، اور شیطان زمین میں دھنس کر رہ جاتا ہے۔ کل میں ایک چست و چالاک اور ناسمجھ نوجوان تھا۔ میرا خیال تھا میں ساری دنیا کو بدل ڈالوں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ آج میں ایک تھکا ہوا سمجھدار بوڑھا آدمی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں خود کو بدل ڈالوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ انسان وہی ہے جو اپنے خالق کو پہچانے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جو شکل سے انسان ہیں، لیکن ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ مرشد کامل بھی قبلے کی طرح ہوتا ہے، اگر دور سے بھی اس کی طرف رخ کر لیا جائے تو فیض حاصل ہو جاتا ہے۔ دیکھو شیطان نے کوئی شراب نہیں پی ہوئی تھی، پھر وہ کاہے سے مست تھا؟ صرف غرور، تکبر اور انکار سے مست تھا۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ اسلاف سے رشتہ ٹوٹ جائے تو علم جہالت میں بدل جاتا ہے۔ علم اسلاف سے لے کر احناف کو دو۔ اے لوگو، 3 باتوں کو پکڑ لو۔ جب تم اونٹ پر سوار ہو تو ان کو تھکانے سے قبل آرام دو۔ سوال کے بعد غیر معمولی چیز کے بارے میں واللہ عالم کہو۔ اپنے گناہ سے ڈرو اور اللہ سے امید رکھو۔
جنت کا شائق شہوت سے دور رہتا ہے۔ اگر جنت کو پانا ہے تو شہوت کو ترک کر دو، اپنے نفس کی منافی کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ہر وہ دل جو کہ عشق کے بغیر ہے، اگر بادشاہ بھی ہے تو ریشمی کفن کے سوا کچھ نہیں ہے اور قبر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اخلاق رذیلہ کے ازالے سے اگر نفس میں بے چینی ہو تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگ پر پانی ڈالنے سے سو سو تو ہوتی ہے۔ اگر اللہ مومنوں کے بدلے مجھے عذاب دے دے تو بخوشی قبول کر لوں گا۔ علم اور حیا میں بڑی ہیبت ہوتی ہے، اگر یہ دونوں کسی میں نہ ہوں تو اس میں کچھ اچھا نہیں ہوتا، وہ برائی کی جڑ ثابت ہوتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رات سوتے وقت یا غنیو یا رزاقو 41 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لو۔ تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا، خود دیکھو گے بغیر محنت کے رزق ملنے لگے گا، فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق دے جائیں گے۔ ایسے نہ ہو جاؤ کہ تمہارا خاندان ہی تمہارے ہاتھوں سے سب سے زیادہ بدبخت بن جائے۔ جو کوئی بے پرواہی ظاہر کرے اس کی طرف نہ جھکو۔ دوست دوستی توڑنے میں اور تم دوستی جوڑنے میں برابر نہ ہو، تمہارا پلہ ہمیشہ باری رہے۔ جو یہ کہے کہ میں اللہ کے در کا سپاہی ہوں، اس کے لیے حق کی طرف سے ہزاروں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ عاشق کی موجودہ زندگی دراصل موت کی طرح ہے، اور موت ہی حقیقی زندگی ہے۔ داستان عشق کے اظہار کے لیے سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ جو تم سے حسن ظن رکھے اس کے حسن ظن کو جھوٹا نہ ہونے دو۔ دوست کے حقوق اس گھمنڈ میں تلف نہ کرو کہ دوست ہے، کیونکہ جس کے حقوق تلف کر دیے جاتے ہیں وہ پھر دوست نہیں رہتا۔